الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں. اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے. لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں. میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ شورى آیت نمبر 76 میں آیت کا عربی متن پیش کر رہا ہوں. انتم وآباؤکم الاقدمون. آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی وہی معبود تمہارے بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا کے بھی ہیں. آیت کی تشریح کرتے ہیں انتم، تم. ابراہیم علیہ السلام نے بات کو مزید کھول کر بتایا کہ یہ صرف تمہارے ہی نہیں بلکہ تمہارے آبا و اجداد کی بھی پوجا ہے، یعنی یہ روایت اور وراثت ہی ہے جس پر تم چل رہے ہو. وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے والے باپ دادا. یہ وہ جملہ ہے جو قوم کے بت کو توڑنے کے لیے کافی تھا. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو پلٹ کر ان پر رکھ دیا. وہ فرمایا ہاں تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، لیکن کیا صرف آباء و اجداد کا عمل دلیل حق بن سکتا ہے؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سب سے بڑی دلیل آباء و اجداد کی تقلید کو سامنے لایا اور بتا دیا کہ یہ دلیل دراصل کمزوری ہے، قوت نہیں. عبادت، حق و باطل کا فیصلہ عقل اور وحی سے ہوگا، نہ کہ روایت سے. ہمارے معاشرے میں بھی یہی بہانہ ہے، ہم تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھتے آئے ہیں، لیکن قرآن ہمیں جگاتا ہے سچائی کا معیار آباء و اجداد نہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اگر باپ دادا کا عمل ہی دلیل ہوتا تو پھر نمرود، فرعون، ابو جہل سب کے اعمال بھی درست ماننے پڑتے، حالانکہ وہ کھلی گمراہی پر تھے. میرے بھائیوں، اس آیت سے جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سوچو تو صحیح، اگر صرف باپ دادا کی پیروی ہی حق ہوتی تو ہر قوم اپنے اپنے دین پر قائم رہتی، پھر تو کوئی ہدایت نہ پاتا، کوئی نبی نہ آتا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کی عزت اپنی جگہ، لیکن جب بات اللہ کے دین کی ہو تو دلیل قرآن و سنت سے لی جائے، نہ کہ صرف روایت سے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی سوچ لیتے کہ میرے باپ دادا ایسا کرتے ہیں تو میں بھی یہی کرتا رہوں تو کبھی حق دنیا تک نہ پہنچتا. آیت 76 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کو پرکھنے کے لیے عقل اور وحی کا چراغ جلاؤ. اندھی تقلید انسان کو اندھیروں میں رکھتی ہے، صرف روایت کو دلیل بنانا گمراہی ہے. اس طرح یہ آیت دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے. دین وراثت سے نہیں دلیل سے پہچانو. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 77 میں عربی متن پیش کر رہا ہوں. وَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آیت کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بس بے شک یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. آیت کی تشریح کرتے چلیں. وَإِنَّهُ بس
بے شک یہ سب یہاں اشارہ ہے ان تمام بتوں کی طرف جنہیں وہ پوچھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات کو مزید واضح کر دیا، یہ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو یہ سب میرے دشمن ہیں، عدو لی، میرے دشمن ہیں۔ کتنا بلیغ اور طاقتور جملہ ہے۔ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نقصان پہنچے، جو دھوکہ دے، جو ساتھ نہ دے۔ یہ بت ظاہری طور پر پتھر اور لکڑی ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والے دشمن ہیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں، یہ تو تمہاری تباہی کے سامان ہے۔ الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ ایک زبردست اعلان برات، بڑی الزما ہونا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی دوست ہے، مددگار ہے، پناہ دینے والا ہے تو وہ صرف ایک ہے، رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، باقی سب کچھ عاجز ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بت پرستی کی نفی نہیں کی، بلکہ ایک واضح متبادل بھی بتایا، اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ یعنی خالی تنقید نہیں بلکہ مثبت پیغام بھی دیا۔ دنیا میں ہم بھی بہت سے جھوٹے معبود بناتے ہیں، کوئی دولت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی عہدے پر، کوئی انسانوں کی سفارش پر، کوئی قبر یا وسیلے پر۔ یہ سب دشمن ہے کیونکہ یہ آخرت میں ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اصل دوست صرف اللہ ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، دشمن وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ دے۔ بت کیا کر سکتے ہیں؟ نہ وہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ دوست وہ ہیں جو قبر کی اندھیری رات میں بھی ساتھ ہو، پل صراط پر بھی ساتھ ہو اور قیامت کے دن عذاب سے بچا لے۔ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ آج اگر ہمارا بھروسہ اللہ کی بجائے دنیا پر ہے تو یہی دنیا کل ہمارے لیے دشمن بنے گی۔ اصل پیغام اس آیت میں ہمیں توحید کی جڑ سکھائی گئی۔ جھوٹے معبود سب دشمن ہیں، اصل دوست، مددگار اور رب صرف اللہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دل سے بھی عمل سے بھی اعلان کرے اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں۔ یہ آیت دراصل ایک کلمہ اخلاص ہے، دشمنی ہر چھوٹے معبود سے، وفاداری صرف اللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں آیت 78 سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، عربی متن پیش کر رہا ہوں، الذی خلقنی فہو یہدین۔ آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی پہچان کروانے لگے۔ سب سے پہلے صفت اللہ کی بیان کی، پیدا کرنے والا، انسان کا وجود، اس کی سانس، دل کی دھڑکن، جسم کی ساکھ، سب اللہ کی عطا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب بنانے والا وہ ہو تو بندگی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ صرف پیدا کرنا کافی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر صحیح راستہ دکھانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، نبی بھیجے، کتابیں نازل کیے تاکہ ہدایت کا چراغ روشن رہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا جسم بھی اللہ کا بنایا اور میری روح و عقل کی رہنمائی بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ دعوت کی حکمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا، پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ پتھر کے بت تو نہیں بنا سکتے۔ پھر کہا زندگی کا راستہ کون دکھاتا ہے؟ صرف وہ جس نے پیدا کیا۔ یہ بات فطرت کے مطابق ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہماری ہدایت کہاں سے آئے گی؟ نہ فلسفے سے، نہ عقل ناقص سے، نہ دنیاوی استادوں سے۔ اصل ہدایت صرف اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہمیں ہدایت بس فلاں بزرگ یا فلاں فلسفے سے ملے گی تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ حقیقی ہدایت دینے والا اللہ ہے، باقی سب اس کے وسیلے ہیں۔ بھائیو سوچو تو صحیح، جس نے ماں کی پیٹ میں تمہارا نقشہ بنایا، آنکھوں کو نور دیا، دل کو دھڑکن دی، کیا وہ راستہ نہیں دکھائے گا؟ جب ہم اندھیروں میں بھٹکتے ہیں تو دل میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہدایت مانگنی ہو تو دروازہ اللہ کا کھٹکھٹاؤ اور کوئی دروازہ نہیں۔ اصل پیغام، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی ہادی ہے۔ بندہ تب کامیاب ہے جب اپنے خالق کو اپنا رہبر مانے۔ گویا یہ آیت ایمان کی پہلی بنیاد رکھتی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی اور زندگی کا راستہ دکھانے والا بھی وہی۔
اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 75 میں عربی متن پیش کر رہا ہوں، والذی هو یطعمونی ویسقین، آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، والذی هو یطعمونی، اور وہی مجھے کھلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، رزق، صرف پیدا کرنا اور ہدایت دینا ہی نہیں بلکہ زندگی کو چلانے کے لیے کھانا پینا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ یہاں ہوا وہی پر زور ہے، مطلب کھلانے والا اصل میں صرف اللہ ہے، باقی سب اسی کے وسیلے ہیں۔ ماں باپ، محنت، کاروبار، یہ سب اسباب ہیں، اصل رزاق اللہ ہے۔ وَيَسْقِينَ، اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ پانی، دودھ، مشروبات، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ غور کریں، دنیا کی ہر مخلوق پانی پر قائم ہے۔ بارش برسانا، چشمے نکالنا، دودھ پلانے والی ماں کو طاقت دینا، سب اللہ کا کام ہے۔ حکمت کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک سادہ حقیقت یاد دلا رہے ہیں، یہ پتھر کے بت کھانا پکا سکتے ہیں، پانی برسا سکتے ہیں، یا زمین سے اناج اگا سکتے ہیں۔ یہ سوال اتنا فطری ہے کہ ہر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی ہم رزق کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری محنت سے سب کچھ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں صاحب کی وجہ سے روزی چلتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کھانے کے لقمے کو رزق بنانا اللہ کا کام ہے۔ لاکھوں لوگ کماتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، لاکھوں لوگ کھاتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر لقمہ اللہ کی عطا ہے۔ بھائیوں، کبھی سوچا ہے کہ یہ نوالا جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنے مرحلے ہیں؟ زمین، بارش، کسان، تندور، لیکن یہ سب کچھ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ صرف اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو زمین بنجر ہو جائے، بارش رک جائے یا فصلیں برباد ہو جائے، پھر کوئی طاقت نہیں جو آپ کو کھلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں اپنا دیا ہوا حلال رزق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ قرآن میں اللہ نے اپنے کئی نام رکھے، رزاق رزق دینے والا، الخالق پیدا کرنے والا، المعطی عطا کرنے والا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی ربوبیت کی یاد دلاتی ہے۔ وہی پرورش کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اصل پیغام، انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اصل شکر یہی ہے کہ ہم کھانے پینے کے ہر لمحے اللہ کو یاد کریں، رزق کے معاملے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ گویا یہ آیت دل کی گہرائی سے ہمیں یاد دلاتی ہے جس نے پیدا کیا وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، تو پھر سجدہ بھی اسی کے لیے ہے۔